اب نبی علیہ السلام کو جو علم غیب دیا گیا ہے وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی دیا گیا ہے، نبوت کے بعد دیا گیا ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں کہ جب آپ معراج کی رات پر گئے اس وقت دیا گیا؟ کب دیا گیا؟ پیدا ہوتے بھی نہیں لیکن معراج کی رات میں دیا گیا۔ معراج پر آپ کے پاس، آپ کے پورے بریلویت کے پاس، پورے فرقے کے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے تو ان کو علم غیب عطا کیا گیا؟ کوئی دلیل ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن پاک کا 10واں سپارہ ہے، وہ شروع ہو رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، ٹھیک ہے کہ مال غنیمت میں سے جو 5واں حصہ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ اب اگر اس دور میں کوئی، ٹھیک ہے، اگر کوئی جنگ کرتا ہے، مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، تو کیا وہ 5 پیسہ اللہ اور اس کے رسول کا نکالے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام تو زندہ ہے، جیسے پہلے زندہ تو دنیاوی ہے، یہاں پہ کیوں نہیں نکالتا؟ انس بھائی سب سے پہلا سوال، اچھا سوال بعد میں کرتے ہیں۔ آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ ریڈیو میں سے تعلق رکھتے ہیں، جی اچھا سب سے پہلے تو آپ مجھے اپنا دعویٰ بتائیں گے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ سب سے پہلے میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ لوگ جو دیوبندی حضرات ہیں، وہابی حضرات یا غیر ملک، غلطی نہیں کریں۔ میں نے آج تک جتنی ویڈیو اپلوڈ کی ہیں نا، آپ کہیں سے ثابت نہیں کر سکتے کہ میں نے کہا میں دیوبندی ہوں یا میں وہابی ہوں یا میں نے کہا کہ آپ وہابی بنے یا دیوبندی بنے۔ سب سے پہلے تو آپ کہیں کہ جو آپ کا نظریہ ہے یا آپ لوگوں کا جو عقائد ہے اس لحاظ سے اچھا آپ لوگوں کے جو عقائد ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گئے ہیں، اس دنیا میں کسی کا کلام نہیں سنتے، لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر میں زندہ حاضر ناظر ہیں۔ جس طرح آپ میری بات سن رہے ہیں وہ بھی اسی طرح میری بات سن رہے ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ علم غیب کو جو عقیدہ ہے حاضر ناظر، وہ ویسی ہے جیسے باقی بڑیوں کے؟ جی اچھا، حاضر ناظر اور علم غیب اور نور ہونا یہ صرف نبی علیہ السلام ہیں یا باقی انبیاء بھی ہیں؟ صرف نبی علیہ السلام، باقی انبیاء بھی نہیں؟ نہیں۔ میرے بھائی دیکھیں، سب سے پہلی بات جو ہے نا، آپ کا مطالعہ بہت زیادہ کم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا مطالعہ ٹھیک بھی ہو، لیکن چونکہ آپ کا ایک یعنی عقائد ہی ایسے، نظریات ہی ایسے ہیں، اگر ایک نظریہ یہ جو آپ کے نظریات ہیں نا، نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں، نور ہیں، حاضر ناظر ہیں، اگر تو قرآن و سنت سے ہوتے ہیں نا تو آپ کا ایک عقیدہ ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی قرآن میں لکھا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں یا انبیاء حاضر ناظر ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن چونکہ آپ کے جو نظریات ہیں وہ گھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، علماء نے، اب ظاہری طور پر تو میں ان کو علماء ہی کہوں گا، انہوں نے آپ کو یہ جو ہے نا آپ کی زندگی کی باتیں ڈالی اور یہ عقائد آپ کو سکھائے، اس وجہ سے یہ عقائد چونکہ قرآن و سنت سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے واضح طور پر، بلکہ آپ نے متشابہات جو آیات ہیں ان سے نکالے ہیں، تو آپ سب کو، یہ صرف میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں، میں اپنا دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے بہت زیادہ باتیں آتی ہیں، بس تھوڑا سا علم ہے جو بات کر رہا ہوں۔ خیر، آپ کو اپنے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اگر عالم الغیب ہیں تو وہ علم غیب ان کو کب دیا گیا؟ اگر وہ زندہ ہیں تو کب سے ہیں؟ اگر وہ نبی بنے ہمیشہ سے نبی تھے، 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، ٹھیک ہے، اور سارے انبیاء عالم الغیب ہیں، سارے حاضر ناظر ہیں، سارے نوروں میں نور اللہ ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کسی ایک بریلوی کا بھی جو ہے نا وہ ایک عقیدہ نہیں ہے، یعنی کسی کا کوئی ہوگا، کسی کو کچھ ہوگا، کسی کو کچھ ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ آپ کا جو یعنی یہ جو آپ کے عقائد ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، آپ نے اپنی طرف سے گھڑے ہیں، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ایک عقیدہ آپ لوگ رکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح بات ہے نہیں، آپ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن بات ہے اسی طرح، اگر نہیں ہے تو اچھا آپ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کا علم غیب کو پتا ہوگا، آپ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب مانتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پیدا ہوئے، آپ پیدا کب ہوئے؟ یعنی مشرکین مکہ وہ جو تھا ایک دور تھا اسی وقت پیدا ہوئی یا آپ ہمیشہ سے تھے؟ مشرکین مکہ دور تھا اس وقت، ٹھیک ہے، اس وقت۔ اچھا، اب نبی علیہ السلام کو جو علم غیب دیا گیا ہے وہ پیدا ہوتے ساتھ ہی دیا گیا ہے، نبوت کے بعد دیا گیا ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں کہ جب آپ معراج کی رات پر گئے اس وقت دیا گیا؟ کب دیا گیا؟ پیدا ہوتے بھی نہیں لیکن معراج کی رات میں دیا گیا۔ معراج کی رات میں دیا گیا۔ اب کوئی اگر کوئی بھی دنیا کا انسان کافر ہو یا کوئی بھی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اس کا اگر نظریہ ہو کہ نبی علیہ السلام فرشتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کا نظریہ ہو کہ نبی علیہ السلام فرشتے اس وقت بنے، پیدا ہوئے تو بشر تھے، فرشتے اس وقت بنے جب آپ معراج پر گئے، تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ ہم آپ کا دعویٰ ایسے نہیں مان سکتے، بلکہ آپ اس بات پر کوئی دلیل دیں۔ تو آپ کے پاس، آپ کے پورے بریلویت کے پاس، پورے فرقے کے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے تو ان کو علم غیب عطا کیا گیا؟ کوئی دلیل ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور صرف یہ نہیں ہے، یہ ناظرین کرام ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ سر یہ ابھی میرے پاس آیا بیٹھے تو میں ان کو پھنسا رہا ہوں،
بلکہ میں آن دا ریکارڈ ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی بریلوی ہو، دنیا کو کوئی بھی کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ نبی علیہ السلام اگر عالم الغیب تھے تو علم غیب عطا کب کیا گیا، ٹھیک ہے، اور صرف ایسے ہی منہ سے تو نہیں مارنے جیسے آپ لوگ بات کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ثابت کرنا ہے کہ اگر عالم الغیب دے تو علم غیب عطا کب کیا گیا۔ یہ ابھی بھائی بیٹھے ہیں، ان کا مجھے پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ مطالعہ نہیں ہے، بس ان کے کوئی سوالات ذہن میں تھے، وہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ آگے۔ یہ بنیادی باتیں میں کر رہا ہوں، کوئی انسان بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا نبی علیہ السلام عالم الغیب تھے کب، اگر وہ تو بات کی بات ہے نا کہ تھے بھی نہیں تھے، علم غیب عطا کب ہوئے کسی کو بھی نہیں پتا۔ خیر، اب آپ جو آپ کے سوالات وغیرہ ہیں آپ شروع کریں ان کو۔ ان بھائی کی بات مجھے بہت اچھی لگی، اخلاق کے دائرے میں انہوں نے کی، لیکن دوسرا دعویٰ میرا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، اور آپ بھی مانتے ہیں کہ زندہ سے مدد مانگنا جائز ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا جائز ہے۔ قرآن کی وہ آیت کیسے ذرا پڑھے؟ نہیں ذہن میں پڑھ دیتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ آیت شہداء کے بارے میں ہے کہ جو اللہ کی راستے میں شہید ہوئے ہیں، جو وفات پا چکے، آپ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تم کو ان کا شعور نہیں۔ اب ہمارا اور آپ کا جو اختلاف ہے وہ اس نوعیت میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ دنیاوی ہے یا برزخی ہے، ٹھیک ہے، بالکل تو حیات کو کوئی بھی منکر نہیں ہے، وہ تو کافر ہی ہوگا کہ اگر بالکل حیات نہیں منکر لکھا ہوا نا کہ برزخی ہے یا دنیاوی ہے۔ میں وہی بتا رہا ہوں، آپ سب کا عقیدہ یہ ہے کہ حیات دنیاوی ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حیات برزخی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں، ایک منٹ، یہ ہماری جو حیات ہے کون سی ہے، دنیاوی ہے یا برزخی ہے؟ دنیاوی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، اگر کسی کو پیاس لگتی تو وہ پانی پیے گا، کسی کو بھوک لگتی تو وہ روٹی کھائے گا، اس طرح کی چیزیں۔ تو اب اگر یعنی دنیاوی حیات کا آپ کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ کیا ہیں، زندہ ہے لیکن تم کو ان کو شعور نہیں۔ ذرا کچھ ذہن میں آپ کے بات ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ لیکن شعور نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں برزخ میں زندہ ہیں، آگے بل احیاء ولکن لا تشعرون، آپ کو شعور نہیں ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ برزخ میں؟ میں نے ابھی جو آپ کو مثال دی ہے نا، دنیاوی حیات ہوتی تو دنیاوی حیات کا ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں کیسا کوئی انسان زندہ ہوتا ہے، ہم زندہ بیٹھے ہیں، یہ بھائی زندہ بیٹھے ہیں، یہ کیمرہ مین بھائی داؤد صاحب یہ زندہ بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ نہیں، دنیاوی حیات کا ہمیں علم ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ایسی حیات جس کا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے، وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ دنیاوی ہو سکتی ہے۔ اچھا، نمبر 2، اگر ہم بالفرض مان لیں، میری آپ اس بات سے اختلاف پسند ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں لوگ کمنٹس میں آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب ہو، کوئی مسئلہ نہیں، وہ جواب دے لیں، میری اس بات کا جو ہے نا 2 منٹ کے لیے ٹھکرا دیں۔ اب آ جاتے ہیں، اچھا بالفرض ہم نے سیاح سے مان لیا کہ نبی علیہ السلام ویسے ہی زندہ ہیں جیسے آپ دنیا میں زندہ تھے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کا 10واں سپارہ ہے، وہ شروع ہو رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، ٹھیک ہے، کہ مال غنیمت میں سے جو 5واں حصہ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ اب اگر اس دور میں کوئی، ٹھیک ہے، اگر کوئی جنگ کرتا ہے، مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، تو کیا وہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا نکالے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام تو زندہ ہے، جیسے پہلے زندہ تو دنیاوی حیات کیوں نہیں نکالتا؟ نہیں ہے جواب، کسی کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوگا۔ میرے بھائی سمجھے، کوئی ضد والی، کوئی ہٹ درمی والی، میں یہ کہوں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں جی، میں نے آپ کو پھنسا لیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پھنسنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیچھے بھی علماء ہیں اور آپ کے پیچھے بھی علماء ہیں، ٹھیک ہے، لیکن غلطی یہاں پہ لگی کہ الحمدللہ ہمارے پیچھے جو علماء ہیں انہوں نے قرآن و سنت کو تھاما اور حقیقی اہل سنت والجماعت وہ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پیچھے جو علماء ہیں نا ان کو شیطان نے بہکایا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اگر آپ اس بات سے اختلاف رکھتے ہیں تو آپ کو جواب دینے پڑیں گے۔ میری بات پوچھنے میں یہ کہ دیوبندی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، بریلوی ہمارے حضرات اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، اہل حدیث لوگ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، تو پھر جو عیسائی یا کوئی اور غیر مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ کیا کہے گا؟ ادھر آئے گا، ادھر بھی فرقے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ یہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، یہ کہتے ہیں ان کے نزدیک یہ کافر ہے، ان کے نزدیک، بس یہی میرے اشکال دور کر دیں آپ۔ اچھا، یہ وہی بات یہ بھائی کر رہے ہیں کہ جو اکثر میں ویڈیو میں کرتا رہتا ہوں۔ دیکھیں، ویسے تو میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ میں اس پر ایک رسالہ بھی لکھ رہا ہوں جس کا انشاءاللہ نام ہوگا کہ حقیقی اہل سنت والجماعت کون ہے، انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ چھپ کر آ بھی جائے گا اور PDF بھی فائل اس کی میں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دوں گا۔ بہرحال یہ جو سوال کر رہے ہیں اس کا میرے بھائی جواب یہ ہے کہ اس ماحول میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے کب سے ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ آپ سب بڑیوں کی یہ عقیدہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے بعد
کچھ وہابی لوگ آئے، انہوں نے سارا نظام تبدیل کر دیا، پہلے یہی نظام تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ وہابیت آ گئی، اور یہ وہابی نجدی جو ہے نا یہ انگریز کی پیداوار ہے، یہ وہ ہے۔ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ خلافت عثمانی کے بعد چلو وہابیت آ گئی، خلافت عثمانی کے پہلے کیا تھا؟ یہ سوال کہ آپ دیوبندی بنے، بریلوی بنے، جو بھی بنے، اس کا جواب یہی ہے کہ آپ بریلویوں کو بھی چھوڑ دیں، دیوبندی کو بھی چھوڑ دیں۔ اگر کوئی بھی غیر مسلم اگر مسلمان ہوتا ہے تو وہ بریلویوں کو بھی چھوڑ دیں، دیوبندی کو چھوڑ دیں۔ میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ دیوبندی ہیں، میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ وہابی ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، میں یہ بات کبھی بھی نہیں کہوں گا، بلکہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ خلافت عثمانیہ سے بھی پہلے چلے جائے۔ خلافت عثمانیہ تک یا تو کوئی بندہ مسلمان تھا یا کافر تھا، اس کے بعد فرقے بنے، تب یہ فساد پیدا ہوا کہ کون سا فرقہ ٹھیک ہے۔ جو بندہ بھی مسلمان ہوگا، ویسے تو آج کل سب کا دعویٰ کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو میں اپنے سارے میں ایکسپلین کروں گا کہ کون مسلمان ہے، حقیقی اہل سنت والجماعت کون ہے۔ تو وہ بندہ یہ کرے ایک تو قرآن و سنت کو مانا، ٹھیک ہے، لیکن قرآن و سنت کی جو تشریحات خلافت عثمانیہ سے پہلے تک جمہور مفسرین نے سمجھی، اہل سنت والجماعت کے جمہور مفسرین نے، جمہور محدثین نے، اگر وہ اپنے وقائع رکھے، اس کو کسی فرقے کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا سوال، آپ کے مدارس میں بھی یہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو دیوبندیوں کے اور بریلیوں کے دونوں ایک ہی ہیں، لیکن پھر اختلافات کیوں ہیں اس بات پر؟ سر کتابیں چھوڑ دیں، کتابوں سے پہلے جو قرآن ہم مانتے ہیں، جس قرآن سے ہم آپ کو وہ آیات دکھاتے ہیں جو آپ کہتے ہیں یہ تو بتوں والی ہیں، یہ تو فلاں ہیں، کافروں کے بارے میں ہوئی تھی، وہی قرآن آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ لیکن آپ ہم پر فٹ کرتے ہیں کافروں والی آیت، یہ تو خوارج کرتے تھے، اور آپ من دون اللہ یا ایسی آیتیں بتوں والی وہ ہم پر فٹ کرتے ہیں کہ یہ بریلی لوگ ایسے ہیں ایسے ہیں۔ جہاں تک مجھے اور باقی سب کو یہ سوال اکثر جو لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، لیکن چلیں ابھی آپ میرے مخاطب آپ بتا دیں، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کافروں والی آیات مسلمانوں پر فٹ نہیں ہو سکتی؟ نہیں فٹ ہو سکتی۔ اچھا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں آپ کو مسلمان مانتا ہوں کہ نہیں مانتا؟ مسلمان ماننے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ اپنا ایمان ثابت کریں۔ میں دنیا کے کسی انسان کے ساتھ بھی، میں یہ کہہ رہا ہوں آن دا ریکارڈ کہ میں کسی انسان کے ساتھ بھی گھنٹوں بیٹھ کے یہ بات کر سکتا ہوں، اس بات پہ مناظرہ کر سکتا ہوں، اس بات پہ بحث کر سکتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کافروں والی آیات ہم پر فٹ کرتے ہیں، وہ پہلے اپنا ایمان تو ثابت کریں۔ اسی بات پر تو ہم ادھر بیٹھے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو من گھڑت عقائد ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور جس شخص کے عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ مسلمان ہوگا تو تب اس پر مسلمان فٹ ہوگی۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، مسلمان انسان کیسے ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ محمد، شیخ اور غامدی وغیرہ سب کو جانتے ہیں، گمراہ کون عقائد ہیں، ان کے کفری عقائد ہیں۔ اگر وہ ہمیں یہی کہیں ٹھیک ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم تمام احادیث کو ٹکرا دیں، خبر متواتر جتنی بھی ہیں تمام کا انکار کر دیں ہم، اس کے بعد بھی آپ جو ہے نا ہمیں کافر نہیں کہہ سکتے، ان کا یہ قول ٹھیک ہوگا؟ یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنے کے بعد انسان آزاد نہیں ہو جاتا کہ میں اب مسلمان ہوں تو میں جو مرضی کرتا ہوں مجھ پہ کیا بیٹی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی یہ چلو آپ نے کہا کہ میں نے اس حساب سے پوچھا، قرآن پاک میں آیت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہ آیت پتہ ہے کس کے بارے میں آئی ہے؟ اس آیت کا پہلا ترجمہ سنیں کہ اے اللہ کے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اطاعت کریں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو میری اطاعت کرو۔ یہ آیت بالاتفاق جو ہے وہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، پتہ ہے آپ کو؟ بالاتفاق جلالین، تفسیر جلالین جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، دیوبندی کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، اور باقی اس بات کو سبھی مانتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی۔ لیکن کیا اگر ہم آج کل ہم جو مسلمان ہیں، اگر ہم جو ہیں اگر نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں تو کیا اللہ ہم سے محبت کرے گا نہیں کرے گا؟ یہاں پر یہ آیت فٹ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے، لیکن قرآن سب کے لیے، نہ صرف مشرکین مکہ کے لیے تو نہیں اترا۔ ہاں تو پھر بات کون سی رہے گی؟ آپ کو میرا اختلاف کہاں سے رہے گا؟ اگر سبھی کے لیے ہے تو پھر اختلاف ہی ختم ہو گیا۔ اور بھی سوال؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، تو پھر قبرستان میں سلام کیوں کرتے ہیں؟ چلے یہ آپ نے تھوڑا سا موضوع ہٹ کر دے دیا ہے سوال، لیکن چلو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے، خدا نخواستہ ابھی لائٹ چلی جائے، ہماری یہ ویڈیو بن رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مشکل سے ہم نے اس کا انتظام کیا، کوئی جگہ ہی ایسی ہمیں اس علاقے میں نہیں مل رہی تھی۔ ابھی وہ باہر بندے بیٹھے تو وہ کہہ رہے تھے ہم نے ساتھ بڑھنا، لیکن میں ان کو اس وجہ سے نا ساتھ بھی بٹا دیا کیونکہ وہ لوگوں کے اندر برداشت نہیں ہوتی۔ آج کل مناظر ہوتے کہاں یار، لوگوں کے اندر برداشت وغیرہ بالکل نہیں ہوتی، لوگ شور ڈال دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ایک یعنی پیارے سے ماحول کے اندر بیٹھ کر یہ بھائی رضوان صاحب کو شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ جگہ مہیا کی۔ اچھا خیر، آپ کا سوال تھا کہ ہاں میں بات کر رہا تھا کہ اگر لائٹ چلی جائے ٹھیک ہے تو ہمارے پنجابیوں میں اکثر یہ ہوتا ہے
اگر لائٹ چلی جائے تو بندہ کہتا ہے اوے بجلی آ جاؤ تھوڑا کھ نہ رہے. جی ہم یہ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. تو بجلی والے ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں؟ نہیں سنتے. نہیں نہ سنتے. تو ہم کیوں کہتے ہیں؟ اگر خطاب کے لیے سماع لازمی ہے، السلام علیکم یا قبور مردے سنتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ثابت ہوا کہ وہ سنتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کو کہا کہ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہے تم بولتے کیوں نہیں؟ تو لہٰذا ثابت ہوا بت بھی سنتے ہیں. سنتے ہیں بت؟ نہیں سنتے. ہم نماز کے اندر سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ہمارا یہ سلام کن کو ہوتا ہے؟ سائڈ والے ساتھ ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں سارے، جتنے مسجد کے اندر وہ سارے سنتے ہیں. ہم سلام کو کرتے ہیں. میرے بھائی خطاب کے لیے سماع لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور باقی یہ جو مردے سننے والی بات ہے نا، چلو یہ ہے تو موضوع سے بالکل ہٹ کر، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں مردوں کے نہ سننے پر، ذرا کان کھول کر سنیں کہ مردوں کے نہ سننے پر آخری جو الفاظ ہیں وہ ہیں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ٹھیک ہے. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ قرآن کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور نبی علیہ السلام یہ کیسے فرما سکتے تھے کہ وہ مردے سن رہے ہیں؟ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد تمام کے تمام صحابہ خاموش ہو گئے تھے، اور اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی. معلوم ہوا تمام صحابہ اکرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ مردے نہیں سنتے. لیکن اور میری بات سنیں، میری بات سن لیں. ہم اپنے آپ کو حلاری تو بڑا کرواتے ہیں، جب شیعہ کی بات ہو تو شیعہ کو بڑا کہتے ہیں کہ ہم عائشہ کو نہیں مانتے نہیں مانتے، لیکن اس بات میں ہم تو خود ہٹ درمی کرتے ہیں. ہم کیوں نہیں مانتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات؟ اور صحابہ کا اجماع جو سکوتی اجماع ہے، سب صحابہ اس پر خاموش ہوئے. اگر قرآن و سنت کے خلاف مسئلہ ہوتا تو کسی ایک صحابی کو بھی نہیں یاد آیا کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں. قرآن صحابہ کرام کا اجماع کدھر گیا؟ ویسے ہم جو آل و سنت وال جماعت کہتے ہیں، جماعت کا پتہ کیا مطلب ہے؟ آل کا مطلب یہاں پر ویسے تو یعنی کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے، اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں کہ پیروی کرنا. آل یہاں پر والے کے معنی میں، یعنی آل و سنت سنت والے، اور جماعت والے یعنی جو جماعت صحابہ کرام کی جماعت، جو صحابہ کرام کی جماعت یعنی جو صحابہ کرام کا قائد تھے، جو ان کی تعلیمات یمن پر چلتے ہیں. تو جہاں پر سارے، حالانکہ بہت سارے ایسے مسائل تھے جہاں پر صحابہ کرام کا بھی اختلاف تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس مسائل پر تمام کے تمام صحابہ کا اجماع ہوا پڑا ہے. اور پوری امت کی جو ماں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرما رہی ہیں نہیں سنتے. پھر آپ کیوں کہتے ہیں سنتے؟ اور وہ بھی ایسے عقلی دلائل سے، اور عقلی دلائل سے دیکھا جائے نا تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ آپ ان سے کچھ بھی ثابت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ یوسف کے اندر آتا ہے کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، یوسف علیہ السلام نے کہا ایک آدمی کو تم اپنے آقا کے سامنے جا کر میرا ذکر کرنا. اور اللہ تعالیٰ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پیچھے آیا کہ اذکرنی عند ربک، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، کہ بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر ربی اپنے آقا کے سامنے ذکر کرنے سے. تو یہاں پر کیا لفظ آقا کے لیے استعمال ہوا؟ ربی، رب کا لفظ استعمال ہوا. رب کون ہے؟ زمین آسمان کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہے. تو لفظوں کے کھیل کے پیچھے چلے تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جو مصر کا بادشاہ تھا وہ بھی رب تھا، لہٰذا وہ بھی حاضر ناظر ہے، وہ بھی نور من نور اللہ، ان سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، وہ بھی زندہ ہے، کیونکہ رب تو کبھی فوت ہوتے ہی نہیں. تو لفظوں کا کھیل نہیں ہوتا، صاف واضح عقائد چاہیے ہوتے ہیں، صاف واضح یعنی دلائل چاہیے ہوتے ہیں. آپ ایک منٹ اس کو روکیے گا ذرا، میرے ذہن سے بات نکل جائے گی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین یہ دھوکہ ان کو سب کو لگا کیوں؟ آج آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم عطائی مانتے ہیں لہٰذا شرک نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے. جو یہ بنیاد تھی کہ اللہ کے علاوہ اور بھی الہ ہیں، اس کی بنیاد کسی بھی قطعی دلیل پر نہیں تھی. جس طرح آپ کے پاس نہیں ہے، ایک منٹ میری بات سن لیں، جس طرح آپ کے پاس کسی بھی قطعی دلائل سے باتیں ثابت نہیں ہے نا، بلکہ صرف ذہنی ڈھگوسلے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اسی طرح ان کے بھی یہی ذہنی ڈھگوسلے تھے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے، آپ بھی ان کو مانتے ہیں. سمجھ آئے کہ اگر آپ کو نہیں پتا آپ اپنے بڑوں سے جا کے پوچھ لیجیے گا، وہ لوگ مانتے ہیں ان کو. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ مشرکین مکہ کے جو بھٹکنے کی جو ایک تھی نا وجہ، وہ کسی بھی قطعی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. نہ تو تورات میں لکھا ہوتا کہ آپ شرک کرو، آپ الہ مانو، نہ کسی اور کتاب میں لکھا ہوتا، نہ کسی رسول نے کہا، نہ کسی فرشتے نے کہا، نہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، بلکہ ایک ذہن ڈھگوسلا تھا. جس طرح آج لوگ ذہنوں میں ہے نا ذہن ڈھگوسلا، اس طرح ایک ذہن ڈھگوسلا تھا. اور وہ یہ تھا کہ اللہ حقیقی بادشاہ ہے، اور حقیقی بادشاہ تو سارے کام نہیں کرتا، وہ تو وزیر مشیر اور اپنے جو ان کے مقرب ہوتے ہیں، ایک منٹ ان کے جو مقرب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ان کے ذمہ لگایا تھا کہ آپ یہ کام کرو. تو لہٰذا اللہ حقیقی الہ ہے، باقی جو چھوٹے موٹے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کی وجہ سے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے نا یہ کام بھی کرو، یہ کام بھی کرو. تو اس وجہ سے ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ الہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور الہ ہے نہیں. لیکن قیامت کے دن نبی علیہ السلام لوگوں کی مشکلیں دور کریں گے. تو پھر کس طرح مشکل دور کریں گے؟ مطلب قیامت کے دن سفارش کریں گے. اچھا ہاں. تو پھر اس کا کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام پر مشکل کشا مشکل ہوا. ٹھیک ہو گیا. اب سب سے پہلے میری بات سمجھیں،
اس سوال میں دو باتیں آ گئیں. سب سے پہلے تو یہ آیا کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ الہ ایک ہے. آپ ذرا لا الہ الا اللہ کا معنی کریں کیسے. اسی کلمے کو پڑھ کر بندہ مسلمان ہوتا ہے نا. جی. کرے معنی کرے. نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف اللہ. نہیں, الہ کا معنی کرے. الہ کون ہوتا ہے؟ معبود. ٹھیک ہے. معبود کا معنی عبادت جس کی بات کی جائے. جی. ٹھیک ہے. اب دعا ہوا عبادت. دعا عبادت کا مقصد ہے. دعا, اب دعا مخل عبادت, وہ ایک اس میں تھوڑا سا ذوف ہے, اس میں نے وہ بیان نہیں کی. اب دعا ہوا عبادت, یہ روایت بالکل صحیح ہے جی کہ دعا ہی عبادت ہے. ٹھیک ہے. جی. تو عبادت غیر اللہ کے لیے یہ شرک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شرک. ٹھیک ہے. لیکن نبی علیہ السلام کے لیے تو نہیں ہوگی نا. مطلب کیوں نہیں ہوگی؟ کو نبی علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے مدد کریں گے. وہ ایک الگ سوال ہے. اس بات کا میں نے جو ہے پچھلے سوال کا آپ کو جواب دے دیا. اچھا, اگلا سوال یہ کہ قیامت علیہ دن جو ہے نا, ہمارا اور آپ کا جو مین اختلاف ہے وہ پتہ کس بات پر ہے؟ مطلقاً پکار میں نہیں ہے. مطلقاً پکار تو میں اب ان کو کہتا ہوں کہ ویڈیو بنائیں, ویڈیو روک دیں, یہ کریں وہ کریں اس طرح, یا یہ میں کچھ بھی کسی کو کہتا ہوں میرے لیے پانی لائیں, چائے لائیں, تو یہ تو مطلقاً پکار ہے. ٹھیک ہے, عام پکار ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اختلاف ہے غیبانہ پکار میں. اور ساری امت جب آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا تو آدم علیہ السلام آگے سے پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ نو کسی اور پیغمبر کے پاس جاؤ, میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں تو خود جو ہے نا آج نفسی نفسی کے عالم میں ہوں. کیا کہیں گے کہ تم کسی اور پیغمبر کے پاس جاؤ. اگر پیغمبر غیبانہ پکار سنتے ہیں تو انہوں نے خود کیوں نہیں کہا کہ آؤ سب مل کر ہم جو ہے نا کسی دوسرے پیغمبر کو پکارتے ہیں, وہیں کھڑے ہو کر. کسی دوسرے پیغمبر کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ نمبر 2, جب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ اے تو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ جو ہے نا آپ کی مدد کریں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی سفارش کریں گے. تو یہ بات تو آپ کا اپنا عقیدہ ہے, اس بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے. نبی علیہ السلام غیبانہ پکار نہیں سنتے. اور دوسری بات, نبی علیہ السلام جو اس دن کریں گے نا, اس دن سے لے کر اس دن سے پہلے اور آج کے دن میں فرق یہ ہے کہ اس دن سے پہلے کچھ ٹائم قبل جو روح ہیں وہ جسموں سے ملا دی جائیں گی. ابھی روحیں جسموں سے بالکل علیحدہ ہیں, اور نبی علیہ السلام کی روح بھی جسم سے علیحدہ ہے. فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ, یہ کچھ جملے آپ کو یاد آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ ہے کہ تم میں سے جو اللہ کی بات کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ اللہ زندہ ہے, اور جو نبی علیہ السلام کی بات کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ نبی علیہ السلام کیا ہوئے, وفات پا چکے. اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ تفسیر مدارک والے نے لکھا کہ یہ جو بات ہے نا کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے, یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ثابت ہو گیا. اور اگر نبی علیہ السلام کی حیات دنیاوی حیات ابھی آپ مانتے ہیں, یہ پتہ نہیں آپ نے اتنا یعنی کہ بالکل عقل کی خلاف ہے, کتابوں کی خلاف ہے, قرآن و سنت ہر چیز کے خلاف ہے, پتہ نہیں آپ نے کہاں سے ذہن بنا لی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, اگر نبی علیہ السلام زندہ ہیں, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس وقت تک, قسم والی بات ہے, تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے فیصلوں میں جو ہے وہ حاکم کس کو بناؤ؟ نبی علیہ السلام کو. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ باغ فتح کا مسئلہ بنا تو کس کے پاس گئیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئیں. تو آپ وہ حضرت فاطمہ مومنہ تھیں کہ نہیں تھیں؟ کتنے جھگڑے ہوئے, کتنی دعائیں. یہ جب بارش نہیں آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا کی وہ کیسے کی آپ کو پتہ ہے؟ اس دعا میں سے 2 چیزوں کا رد ہو گیا. ایک چیز تو یہ کہ نبی علیہ السلام مشکل کشا نہیں, اگر ہوتے تو ان کے پاس جاتے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ سب سے زیادہ ایمانی غیرت ہوتی نا, جیسے آپ کی ہے کہ ہم تو ٹھہرے جی بھابھی اس بات آپ کے مطابق. میری بات سنیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے کہ اے اللہ, جب آپ کے نبی زندہ تھے اس وقت ہم کیا کرتے تھے, ان کا وسیلہ دیتے تھے, ان کا وسیلہ بناتے تھے. لیکن اب وہ وفات پا چکے, اب ہم نبی علیہ السلام کے جو چچا ہیں حضرت عباس, ان کا وسیلہ دے رہے ہیں. کچھ سمجھ آئی؟ وسیلے کا بھی رد ہوگا, اس بات کا بھی رد ہوگا کہ نبی علیہ السلام مشکل کشا نہیں ہے. لیکن آخری پارہ سورۃ تکویر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, پھر اس کا کیا مطلب ہو؟ اس کا معنی کیا ہے آیت کا؟ اچھا ایک منٹ اذان ہو رہا تھا, پھر کرتے ہیں. اچھا آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, کہ آپ غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہیں, یعنی جو غیب کی باتیں آپ کی طرف آتی ہیں وہ آپ بتا دیتے ہیں. اب قرآن تو غیب کی باتیں, یہ تو آپ ہی مانتے ہیں نا, تو یہ قرآن کے بارے میں تمام نے یہ لکھا کہ قرآن کے بارے میں, یعنی آپ پر جو اللہ تعالیٰ غیب کی اطلاع آپ کو دیتے ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو خبر بھی میں آپ کو دیتا ہوں وہ آپ پہنچا دیتے ہیں, بخیل نہیں ہے. ایسی بات ہے جی. قرآن و سنت کے اندر کہیں پر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو, کہیں پر بھی. قرآن یہ تو کہتا ہے کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم, تم ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری پکاروں کو قبول کروں گا, تو مجھ سے مانگو, ٹھیک ہے. جی. اب جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. نبی علیہ السلام نہیں ہے مگر صرف ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے.
تو اگر یہ غیب کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتایا تھا کہ آپ امتوں کی پکاروں کو قبول کر سکتے ہیں، آپ بھی غیب کو سننے والے ہیں، تو جب نبی علیہ السلام بخیل بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور قرآن و سنت کے اندر کسی آیت کے اندر بھی یہ عقائد ثابت نہیں کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر تھے، یا پھر وہ مشکلات دور کر سکتے ہیں ما فوق الاسباب، یا پھر وہ کیا کہتے ہیں ما فوق الاسباب کی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ما فوق الاسباب کو جانتا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو آصف بن برقیہ لے کر اللہ کا ولی تھا، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نے ما فوق الاسباب لایا تھا، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ قرآن کے اندر یا کسی بھی مرفوع حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آصف بن برقیہ لایا تھا، ٹھیک ہے، یہ جو باتیں میں یہ تفاسیر کی ہیں اور یہ صرف قول ہیں، اور قول صرف ایک نہیں بہت سارے ہیں۔ اس بات کے اندر کہ تخت کون لایا تھا، اگر قرآن کی بات کی تو قرآن کی صرف اتنی بات ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا اس نے صرف دعویٰ کیا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اب وہ کون تھا اس کے اندر بھی اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ جبریل علیہ السلام تھے، بعض نے کہا کہ ایک بندے نے دعویٰ تو کیا لیکن لایا خود سلیمان علیہ السلام، بہت سارا اختلاف ہے۔ اب اگر جبریل علیہ السلام ہو تو جبریل علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا وجود کیا تھا، آپ نے مشہور حدیث سے سنی ہوئی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا ایک پر ایسے پوری دنیا کو اس نے ڈھانپ لیا، ایک پر نے ایسے ڈھانپ لیا، تو اتنے بڑے جو تھے ان کا وجود تھا جبریل علیہ السلام کا، تو وہ تو ایسے یہ تخت پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا، ایسے لایا ایسے رکھ دیا، آپ کی بھی جو بھی یہ آنکھ جھپکی ہے، اس سے پہلے میں نے یہاں سے موبائل اٹھا کے رکھ دیا، تو یہ کام تو ان کے بھی تھا۔ اور اگر آصف بن برقیہ مان بھی لیا جائے تو اس کا وجود کتنا تھا، یا چلو جس لحاظ سے بھی تھا، جس ذریعے سے بھی تھا، وہ ما فوق الاسباب تھا، یہ کہاں سے آیا؟ کسی بھی حدیث کے اندر کسی بھی مفسر کا کسی بھی محدث کا آپ یہ قول ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ ما فوق الاسباب تھا، یہ تو آپ نے عقل سے مان لیا کہ اگر اتنی دیر میں لایا تو ما فوق الاسباب ہوگا، ورنہ آپ دیکھیں قرآن پاک کہتا ہے کہ ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواها شہر، کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سپیڈ عطا کی ہوئی تھی کہ ان کا ایک ماہ کا سفر یا ایک 100 میں طے ہو جاتا تھا یا ایک شام میں طے ہو جاتا تھا، تو اب جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی ان کی اتنی سپیڈ تھی، یہ ما تحت الاسباب تھی یا ما فوق الاسباب تھی؟ ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب کیسے؟ اچھا چلو اگر ما فوق الاسباب مان لیں، میں اپنی طرف سے کہوں گا تو آپ مانیں کہ نہیں کہ آپ کے بارے نہیں دے رہے، یہ آپ کا بہت بڑا ایک پلان ہے، یعنی ایک آپ اکثر باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، آپ نے اپنی طرف سے اطلاع کر لی ہے۔ اب میری بات یاد رکھیں، شرح فقہ اکبر کے اندر مولانا ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حجۃ البالغہ میں، اور اسی طرح شرح عقائد کی کتاب جو آپ کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ما فوق الاسباب اگر کوئی مانتا ہے مخلوق کے اندر تو اس پر شرک کا فتویٰ لگتا ہے، اور یہ بات ضمناً ہے، بالکل واضح نہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تو بالکل واضح لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام جو ہیں وہ ما فوق الاسباب ہوتے ہیں بلکہ ما تحت الاسباب نہیں ہوتے، اور باقی جہاں انہوں نے ضمناً ایسے لکھا کہ معتزلہ مانتے تھے کہ انسان اپنے اعمال کا جو ہوتا ہے نا وہ خالق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا موقف تھا کیونکہ وہ ما تحت الاسباب اپنے اعمال کا خالق مانتے اس لیے ان پر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگتا، یعنی اگر ما فوق الاسباب مانتے تو ان پر کفر شرک کا فتویٰ لگتا، تو ثابت ہوا کہ اہل سنت والجماعت کا شروع سے یہ عقیدہ ہے کہ ما فوق الاسباب جو ہے وہ کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور ما تحت الاسباب، اور ذرا عقل سے یار تھوڑا سا سوچیں ایک ما فوق الاسباب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز کے بغیر مطلب اللہ تعالیٰ کام کرنا، ہاں، یعنی کسی بھی ذریعے کے بغیر کوئی کسی کا کام کرنا، تو کیا الہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہو سکتی ہے جو بغیر کے ذریعے کوئی کام کرے؟ ہو سکتی ہے؟ آپ عقل سے بتائیں، عقل مانتی ہے اس بات کو؟ عقل نہیں نہ مانتی، تو یہ ہو بھی نہیں سکتا اس طرح۔ خیر نماز کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، ان کے جو سوالات تھے وہ شاید ابھی رہتے ہوں، یہی تھے یا اور رہتے ہیں؟ بس یہی تھے بس۔ ہاں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیں باہر نماز کا وقت ہو گیا، 1-2 منٹ رہتے ہیں، باہر نمازی آئے ہوئے ہیں، تو باقی انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی، اور فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ دلائل کیا تھے یا ان کا جواب کیا تھا، تو ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔